بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. میں بلا کسی تاخیر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی بیانات سے مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و صد تکریم آج کی اس نورانی محفل اور قرآنی مجلس کے صدر محترم
رئیس الجامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ اور نائب رئیس الجامعہ حضرت مولانا اویس صاحب وستانوی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، مہمانان اعظام اور آج کی اس مبارک مجلس کے عروس کہہ لیجئے کہ جن کی وجہ سے آج کی اس محفل کو سجایا گیا ہے، اس سے میری مراد یہ ہمارے خوش نصیب وہ طلباء کہ جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، یہی آج کی اس مجلس کے دلہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بچوں کے حفظ قرآن کو قبول فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حفظ قرآن کو کل قیامت کے دن ان کے والدین کے لیے تاج پوشی کا ذریعہ بناوے، اور اللہ رب العزت ان حفاظ کو ادارے کے لیے، ذمہ داران کے لیے، محسنین معاونین کے لیے اور ان کے اساتذہ کرام کے لیے بھی کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بناوے۔ دعا کیجئے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس طرح آج مجھے اور آپ کو قرآنی نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرماوے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن جب تک وہ نبی دنیا میں رہے ان کے معجزات رہے، اور جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے، تو میرے نبی کی نبوت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تو میرے رب نے میرے نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ قرآن کریم بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ جب بھی مجھے کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے میں دربار رسالت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ سے پہلے چلا گیا تب بھی مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن اگر ہوا ایسا کہ آپ مجھ سے پہلے چلے گئے اور میں دنیا میں رہ گیا، تو بڑا عجیب سوال پوچھ رہے ہیں، کیف اقضی حیاتی بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ کے نبی، آپ کے جانے کے بعد میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ حتی یأتیک الموت. ابو ہریرہ قرآن سیکھتے رہنا، قرآن سکھاتے رہنا یہاں تک کہ تیری موت آ جاوے. اگر تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے جائے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کی قسم تیری قبر کا طواف 24 گھنٹے فرشتے اس طرح کریں گے جیسے لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی نعمت ہے. میں ان بچوں سے اور حفاظ سے کہوں گا اللہ نے آج آپ کو وہ نعمتیں عطا فرما دی پوری دنیا مل کر بھی کوئی اس کی قیمت چکا نہیں سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ایک صاحب جو بڑے رئیس اور مالدار تھے انہوں نے قسم کھائی اور قسم یہ کھائی کہ میں اپنی بیٹی کی رخصتی کے موقع پر دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ میں اپنی بیٹی کو دوں گا انشاءاللہ. اس زمانے میں لوگ نیک تھے، ہماری طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے نہیں تھے، ان کو قسم کا لحاظ ہوتا تھا. بیٹی کی رخصتی کا وقت قریب آیا، اب وہ بازار میں خریدنے کے لیے گئے. کسی نے کہا یہ خرید لو، تو کہا اس سے قیمتی چیز تو اور موجود ہے. اب یہ بڑے پریشان کہ میں کیا کروں، اگر میں نہ دوں تو میں اپنی قسم کے اندر حانث. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، کہیں میری قسم میں جھوٹا نہ ہو جاؤں، آپ میرے مسئلے کا حل بتائیے. اللہ نے حضرت کو وہ ذہانت، وہ فراست عطا فرمائی تھی کہ چٹکی میں مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ نے جب سنا تو حضرت نے کہا کیوں گھبرا رہے ہو، جاؤ اپنے گھر سے قرآن کا صحیفہ اپنی بیٹی کو دے دو، قرآن سے قیمتی دنیا کے اندر کوئی دولت نہیں ہے. یہ وہ نعمت ہے عزیز دوستو. بڑے مبارک ہے وہ والدین کہ جن کے معصوم بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا. کل قیامت کے دن ان کا اعزاز اکرام وہ ہوگا کہ ہر ماں باپ تمنا کریں گے کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بن کر آ جاتا. اللہ ہماری اولادوں میں حفاظ، علماء، صلحاء پیدا فرماوے. اس لیے عزیز دوستو قرآن کریم کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے. آج 1446ویں صدی میں اور آپ چل رہے ہیں، قرآن کریم برابر سن رہے ہیں. آج بھی اور قیامت تک قرآن سنا جائے گا، لیکن کوئی مرد مومن یوں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے کان پک چکے ہیں. میرے نبی کی حدیث ترمذی شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يخلق القرآن عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ. لا يخلق القرآن عن کثرت الرد. جتنا قرآن پڑھتے جاؤں گے قرآن کی جوانی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ایک بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ قرآن ابھی اتر رہا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. لا يخلق القرآن عن کثرت الرد. جتنا سنو گے کبھی آپ کا جی نہیں بھرے گا. ایسا محسوس ہوگا کہ تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا جائے اور میں قرآن کریم کو سنتا چلا جاؤں. ولا تنقضی عجائبہ. اور قرآن کے معجزات قیامت تک چلتے رہیں گے، کبھی پورے نہیں ہوں گے. یہ کوئی معمولی نعمت ہے. قرآن کریم 30 پاروں میں کی اتنی ضخیم کتاب، اور ایک مسلمان کا 8 سالہ بچہ کہ جس کی زبان عربی نہیں، جس کو دور دور عربیت سے واقفیت نہیں، لیکن وہ بچہ اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. آج بھی قرآن کے معجزے زندہ ہیں. ابھی ہمارے دارالعلوم بھاؤنگر میں قرآن کریم کی حفظ کی مجلس ہم نے کی تو ایک طالب علم
جس نے 3 مہینے کی قلیل مدت کے اندر قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ ان کے استاد نے مجھے بتایا کہ مولانا جب اس نے شروع کیا حفظ کرنا تو پہلے ہی دن سے ربع پاؤں پارا وہ سبق سنا رہا ہے، اور اخیر میں تو ایک پارا اس نے 24 گھنٹے میں سبق کے طور پر سنایا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے دوستو۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان حفاظ سے کہوں گا آپ اس نعمت کی حفاظت کرنا، اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم جب آپ کے سینوں میں آ گیا تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ رکھیں۔ آج بھی ایسے لوگ دنیا میں پڑے ہیں 24 گھنٹے میں پورا قرآن مکمل کرتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں تھے، اور مدینہ منورہ میں افطار کے موقع پر ہم دسترخوان پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے سامنے ایک بوڑھے میاں جن کا قد بھی چھوٹا، کپڑے بھی خستہ، بہت بیچارے ایک دم مسکین، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں جب بیٹھا ان کے سامنے تو مسلسل ان کی زبان حرکت کر رہی ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سلام کیا اور میں نے پوچھا من این انت ابوئی، آپ کہاں سے ہیں؟ کہا من مصر، میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا ماذا تقرأ، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا نا اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ تو وہ یوں کہنے لگے صبح صادق سے شروع کرتا ہوں غروب تک میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے سنیے، انہوں نے کہا من 4 سنین، 40 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ میں 24 گھنٹے میں قرآن مکمل کرتا ہوں۔ قرآن ہے دوستو۔ آج ہم قرآن سے جڑے نہیں، آج ہم قرآن سے وابستہ نہیں رہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ہمارے یہاں کہا کرتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے گھروں میں زندہ کرو، اپنے گھروں میں زندہ کرو۔ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ محدث العصر ہمیشہ اکثر فرمایا کرتے تھے حافظ قرآن کو 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 پارے تو روزانہ پڑھنے ہی چاہیے، اور غیر حافظ کو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم 1 پارہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ حضرت کا آخری سفر تھا، جامعہ میں تشریف لائے تھے ختم بخاری کے لیے، اور جب حضرت کی روانگی تھی تو میں بھی بھاؤنگر جا رہا تھا، اور سورت ایئرپورٹ پر ہماری ملاقات ہو گئی۔ حضرت کے جہاز کے آنے میں دیری تھی، ہم کو بھی موقع مل گیا تو ہم حضرت کے پاس بیٹھے، وہ آخری سفر تھا حضرت کا۔ تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیں، تو حضرت نے یہی کہا بھائی قرآن سے وابستہ رہو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جز بنا لو۔ جتنا قرآن پڑھتے رہو گے قرآن کریم دنیا میں بھی تمہارا محافظ، آخرت میں بھی تمہارا محافظ ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور اس کی قبر بند کر دی جاتی ہے، رب کریم کی طرف سے اس قبر سے کہا جاتا ہے لا تأکلی، اس کے جسم کو کھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ تو قبر بھی کہتے ہیں کیف آکل، میں کیسے کھاؤں اس کو؟ تیری مقدس کتاب، تیرا مقدس کلام اس کے سینے میں محفوظ ہے، یہ تو نے میرے اندر ایک امانت رکھی ہے، اور اس امانت کو مجھے قیامت تک حفاظت سے بچا کر رکھنا ہے۔ حافظ قرآن کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب ان کا بیٹا جب حافظ قرآن بن گیا تو حضرت نے ان کے والد محترم کو یہ خبر دی کہ آپ ذرا ان کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب یہ بات سنی تو حضرت نے کہا اس میں میرے لیے خوشی کی کیا بات ہے، میرے لیے خوشی کی کیا بات ہے؟ یہ تو اورنگزیب کو تاج پہنایا جائے گا کل قیامت کے دن، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی کہ میرا بیٹا اورنگزیب حافظ قرآن بن جائے۔ حضرت کے بعد جب یہ خبر پہنچی تو حضرت نے دل پر بات لی اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا،
اور فرمایا کہ سارے امور کے لبجا لاتے ہوئے بھی حضرت نے قلیل مدت کے اندر قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ لہذا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم کے ساتھ وابستگی عطا فرماوے۔ یہ کوئی معمولی تعداد ہے، 410 طلباء آج الحمدللہ اس نعمت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہمارے اکابرین بزرگان دین کی محنتیں اور ان کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہمارے درمیان رئیس الجامعہ حضرت مولانا وستانوی صاحب نور اللہ مرقدہ اور نائب رئیس الجامعہ الحاج حضرت حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت ان دونوں کی قبروں کو کروڑوں رحمت نازل فرماوے اور اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان حفاظ کو بھی ہمارے ان اکابرین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔